السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آج سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ کمیٹیوں کے اجلاس میں زیر بحث رہا۔ اپوزیشن کے شور شرابے اور احتجاج کے دوران پیش ہونے والا یہ مسودہ مسلسل تنقید کی زد میں ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے آئین نے پاکستان میں اس تبدیلی کی تجویز کے خلاف ملک گیر تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں اپوزیشن کی جانب سے کارکنان اور عوام پاکستان کو آج رات 8:30 بجے ملک بھر میں اس تبدیلی کے خلاف نعرے بلند کرنے کی کال دی گئی تھی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے مجوزہ آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ہم سب اٹھیں، اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے۔ ہمیں حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہمیں نکلنا۔ اتنی چیخ و پکار ہونی چاہیے تاکہ تمام پاکستان کے اقتدار کے جو ایوان لرز اٹھے۔ اسلام آباد میں ایک قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی، ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے۔ عوام سے ہماری اپیل ہوگی، جس طرح آج ہم نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں، اسی طرح عوام الناس اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یوم سیاہ میں شریک ہوں گے، اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھیں گے۔ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں کارنر میٹنگز کا آغاز ہو۔ اس کے لیے لائعمل قومی کانفرنس کے فوراً بعد اسی ہفتے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری جانب مجوزہ آئینی ترمیم کی شقوں میں مسلسل اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ حکومتی اتحاد جماعتوں کی جانب سے 3 مزید ترامیم پیش کی گئی ہیں۔ یہ ترامیم BNP، ANP اور MQM کی جانب سے پیش کی گئی ہیں، جن میں صوبہ خیبر پختونخوا کے نام کی تبدیلی، بلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں اضافے اور بلدیاتی نمائندوں کے فنڈز کے حوالے سے تجاویز شامل ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم کے استثناء کے حوالے سے بھی ایک ترمیمی شق سامنے آئی، جس کو وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر واپس لے لیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ انہیں آذربائیجان سے واپسی پر معلوم ہوا کہ ان کی پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثناء کے حوالے سے ترمیمی شق سینٹ میں پیش کی ہے۔ شق کابینہ اجلاس سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے آئین پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، پاور سٹرکچر کیسے تبدیل ہونے جا رہا ہے، اس سمیت مجوزہ آئینی ترمیم کے مختلف ایسپیکٹس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون اعتزاز احسن۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس کا جو میجر پارٹ ہے وہ عدلیہ سے جڑا ہوا ہے، جس میں ججز ٹرانسفر اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کیونکہ سینئر ایڈوکیٹ پاکستان ہیں، آپ کی نظر میں یہ کس طرح سے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہو جائیں گے، یا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن رہے ہیں تو عوام کا ٹائم بھی بچے گا، عوام کا جو فیصلے ہیں، انصاف ہے، وہ بروقت مل سکے گا؟ آپ کا کیا نظریہ ہے اس کے اوپر؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بنائے جانے کے تو میں بالکل حق میں ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ it could be a good development, but constitutional court کو اختیارات ایسے دے دینے کہ جو کہ اب اس کو کیسز کو بھی وہ فائنل ججمنٹ اور آن فیکٹس بھی کیسز کو دیکھ سکتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو اندازہ اور جو نظریہ ذہن میں تھا، ایون دا لیٹ شہید لیڈر آف دا پاکستان پیپلز پارٹی، وہ یہ تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک قسم کا ڈکلیریٹری کورٹ ہوگا۔ آئین میں کا کوئی تنازع ہوگا کسی کیس میں تو اس کے پاس ریفر کر دیا جائے گا، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس پہ جو قانونی اور آئینی پوزیشن ہے، اس کی جو انٹرپریٹیشن قانون کی آئین کی ہونی چاہیے وہ کر دے گا، اور وہ علیحدہ کورٹ ہوگا، علیحدہ چیف جسٹس ہوگا اس کا، اور جس طرح یہ شریعت کورٹ ہے تو اس کا، لیکن اس میں وہ تشریح کر دے گا، اور وہ تشریح بائنڈنگ ہوگی سپریم کورٹ کے، کیونکہ یہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹس کو پر ایک فائنل جو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، آپ کرتے ہیں کہ اسکولوں میں داخلے ہیں، اس پہ آپ ایک پٹیشن کر دیتے ہیں آرٹیکل 25 کی کہ یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، اس میں امتیاز برتا جا رہا ہے، اور اس کے آپ کو فیکٹس دیتے ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشن کورٹ نے صرف وہ کانسٹیٹیوشنل ایشو کو ڈیسائیڈ کرنا ہے،
اور اب وہ جب وہ بتا دے گا کہ اس میں آرٹیکل 25 کا کیا کس طرح وہ اس میں اس بحث میں شامل ہوتا ہے اور کیا اس کا تقاضا ہے, تو وہ اس کے بعد وہ کیس اس کے پاس نہیں رہے گا, وہ سپریم کورٹ کے پاس ہی جائے گا. اچھا, بٹ the Supreme Court will have to decide on the basis of the interpretation of the law and the Constitution made by the Constitutional Court. صحیح, یعنی کہ جو ایک فائنل ڈیسیژن ہوگا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہی ہوگا. وہ فائنل ڈیسیژن آن دی میرٹس آف اے کیس وہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا. صحیح, وہ کیس جو جا رہا ہے سپریم کورٹ میں ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلا جائے گا اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز اس میں ریلیونٹ ہیں ان کا کیا تقاضا ہے. صحیح سر, اور ایک اور چیز ہم جاننا چاہیں گے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا, اور کیا وہ طریقہ کار جو ہے وہ میرٹ پہ ہی ہوں گی جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں؟ نہیں, ابھی تو اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ اب یہ سپریم کورٹ کے کوئی 24-25 ججز ہیں اس وقت, کن کو وہ بھیجتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ڈائریکٹلی وکلا بھی آ سکتے ہیں, کوئی وکلا آتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز میں سے ہی سلیکٹ کرتے ہیں. یہ تو ابھی مبہم ہے. صحیح صحیح. اور سر جو ججز ٹرانسفر کی بات کی جا رہی ہے آرٹیکل 200 میں کہ اگر کسی جج کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور وہ ٹرانسفر نہیں ہونا چاہتا تو اس کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ تو کوئرسو میئر ہے نا ٹرانسفر کرنے کا. صحیح, اس پہ ایک آپ سر پہ تلوار رکھ کے یا کن پٹی پہ پستول رکھ کے آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہ تم جاؤ ادھر. یہ تو قانون کے تحت اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کی چوائس ہونا ضروری ہے, اس کی مرضی ضروری ہے. انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کا یہی تقاضا ہے کہ اس کو وہ ایکسپٹ کرے اس کو, اور ورنہ یہ گھر بھیجنے والا تو معاملہ ایک دو جگہ پہلے قوانین میں آیا ہے. یہ کوئی اچھی یہ بات نہیں ہے, اور اس میں بالکل کوئرشن ہے. پستول رکھ کے کنپٹی پہ آپ کہیں آپ خیبر پختونخوا سے سندھ کے چلے جائیں یا بلوچستان چلے جائیں, تو یہ اس طرح یہ میرا نہیں خیال اس کو کوئی عدالت اپ ہولڈ کرے گی ایز ویلڈ. صحیح. سر اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ ایک جج جس کو ٹرانسفر ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا وہ زیادہ بہتر فیصلے دے گا, یا وہ جج جس کے سر پہ یہ تلوار لٹکی ہوئی ہوگی کہ جی اگر میں نے کوئی فیصلہ اگر کسی کے اگینسٹ دے دیا اور کسی کو برا لگ گیا تو مجھے تو ٹرانسفر کر دیا جائے گا, تو پھر اب کیا فیصلے جو ہیں وہ کسی پریشر میں آئیں گے, یا وہ ایک ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آزاد فیصلے آئیں گے؟ نہیں, پریشر میں یہ تو ججز جو بقایا جات ہیں یہ تو پہلے ہی کمپرومائزڈ ہے. صحیح. اور انہوں نے تو دیکھیں ایک چیز ہے کہ ایک جج کو 15 نمبر سے لاہور ہائی کورٹ لا کے, یہ اب ایک ہے 26ویں آئینی ترمیم جی, ایک ہے اس کی ورکنگ. وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی بہت لوگوں کو اختلافات تھے اور بہت سارے ہیں, لیکن اس کی ورکنگ جو اس کے بعد ہوئی ہے اس پہ ورکنگ, اس نے وہ میلس فور تھاٹ جو اس میں ساری میں تھی وہ اس کو بڑا بے نقاب کر دیا اور کلیئر کر دیا. اب جو ترمیم, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ترمیم, یہ یاد رکھیں میری بات, یہ نوٹ کریں, کوئی ترمیم جو کہ جس پہ بحث نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں اور جس کو جو ایک آدمی کو سرو کرتی ہو, پرسن اسپیسیفک ہو, وہ ریت کی دیوار ہے, وہ نہیں چلے گی. اور وہ آپ دیکھ لیں یہ 26ویں ترمیم کے ساتھ کیا ہوا. 26ویں ترمیم وہ کیا کوئی 7 مہینے پہلے آئی ہے, اور یہ آئین کی ترمیم ہے, آئین میں ترمیم. اس کو دیر پا ہونا چاہیے, اس کو 2-3 جنریشن کے لیے ہونا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں گے اس کو 7 مہینے کے اندر ہی یہ ختم ہو گئی. یہ ریت کی دیوار تھی 26ویں ترمیم, اور انہوں نے اس جو 27ویں ترمیم ہے
اس کو بھی ایک ریت کی دیوار بنا دیا ہے بائی اوور ایکسٹینڈنگ دی پریولیجز بینگ گرانٹیڈ ٹو اینی ون مین. تو سر ابھی جو 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو پھر کون سی دیوار کہیں گے ہم؟ کیونکہ 26ویں بھی اگر ریت کی دیوار تھی، ساتھ ہی 27ویں آئی، اور ابھی 27ویں ابھی پاس بھی نہیں ہوئی. آلریڈی وزراء، حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 28ویں بھی آئے گی اور 29ویں بھی آ سکتی ہے. آنے کو تو جتنی مرضی لا سکتے ہیں. اب ان کے پاس ایک نمبر، اب یہ تو ہے نا اس طرح کہ میرے پاس ایک ہتھوڑی ہو اور ہتھوڑا، اور میں وہ میرے ہاتھ میں تھوڑا آ جائے تو میں ہر چیز کو جو بھی ہے ہوگی، کوئی گلاس پڑا ہوگا، کوئی جگ پڑا ہوگا، کوئی چیز بھی پڑی ہوگی، میں اس کو ایک یہ کیل ہی سمجھوں گا. جی انگریزی میں کہتے ہیں he who has a hammer in his hand thinks everything is nail. تو وہ ہر جگہ ہی مارتے رہیں. ان کو یہ اختیار آ گیا ہے، نمبر ان کے پاس آ گئے. صحیح. سر اگر میں بات کروں ماضی میں اگر کچھ بھی ہوتا تھا عدلیہ کے ساتھ یا کوئی بھی رد و بدل کی جاتی تھی، اگر میں 2007 کی بات کروں تو اس وقت ایک وکلا تحریک چلی، لوگ سڑکوں پہ آئے، جرنلسٹ ہوں، وکلا ہوں، ایک پراپر تحریک چلی تھی. اب کی بار ہم نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم کو اپوز تو بہت کیا گیا لیکن وکلا کی طرف سے کوئی تحریک نہیں چلی. آلدو کے کیسز جو ہیں وہ لگ گئے 26ویں ترمیم پہ، ان کے اوپر بحث بھی ہوئی، لیکن کیا وکلا تحریک ختم ہو گئی ہے یا کیا وکلا نے ہار مان لی ہے یا کوئی عدلیہ کا وقار رہ نہیں گیا؟ نہیں، عدلیہ کا کوئی وقار نہیں رہ گیا. اس کے لیے میں آپ کو ابھی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ میرا تو دل نہیں کرتا ان ججز کو سپورٹ کرنے کا. انڈیویجول بیچ میں 5 ہیں جو بڑے مرد ہیں، اور سوری فار دس ڈیفینیشن، جو بہت بڑے بہادر لوگ ہیں. جی اچھا، اب یہ جو وہ ایک تو یہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ججز نے اتنا ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ وکلا ان کے لیے نکلنا نہیں چاہتے، لیکن وکلا کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، اور چند لیڈرز ایسے ہیں باہر جو کہ یہ کر سکتے تھے، اور ان کو کرنا چاہیے، اور وکلا موبلائز ہو جائیں گے. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. صحیح. اور یہ خاص کر جو تاعمر استثناء کا ہے. جی جی بالکل. تاحیات آرٹیکل 248، آرٹیکل 248، آرٹیکل 243 اینڈ آرٹیکل 248. جی تو سر اس میں تو پیپلز پارٹی آپ کی جماعت ہے، وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تاحیات کر دیا جائے، امیونٹی دے دی جائے. تو ہم نے تو یہی سنا تھا کہ no one is above the law. if no one is above the law and everyone should be treated in accordance with the law، تو یہ کیا یہ امیونٹی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں جی نہیں، جب تک صدر کا بھی تب ہے کہ جب تک وہ صدر ہے، جب تک وہ صدر ہے he During his term of represents the office. federation. بالکل. He is the symbol of the office, symbol of the federation. And the federation can't be asked to bow before any or even court. اور ہم نے یوسف رضا گیلانی کے کیس میں ہمارے سپریم کورٹ نے یہ بھی دیکھیں، یہ بھی کیا ہے، ہمارے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا اور حتمی فیصلہ بھی یہ دیا کہ جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا، اس کو جا کے پیش کیا جائے ایک 3rd کلاس میجسٹریٹ آف سوئٹزرلینڈ. اب میں تو اس کی مخالفت کرتا تھا کہ یو کانٹ آسک دا پریزیڈنٹ، the president is above this. جب وہ نہیں رہیں گے پریزیڈنٹ، پھر آپ ان سے ان کا احتساب کر لیجئے. پر یہ جو لائف ٹینیور، لائف ٹائم، یعنی جب تک وہ آفس ہولڈ کرتے ہیں اس کا تو کہا جا سکتا تھا، پر یہ جب لائف ٹائم اتنا ٹوٹل امبریلا، جی صدر کو یہ استثناء ہے کسی فوجی یہ جو فوجداری کیس میں، کسی فوجداری کیس میں، اینڈ ایون ان دا سول کیسز، فوجداری کیس میں اگر وہ آپ کے سامنے گولی مار کے کسی کو قتل کر دے، he can't be tried or taken to before a court until as long as he is the president. یہ اور بات ہے کہ ایسے بندے کے خلاف 2 دن بعد مواخذے کی تحریک آ جائے اور اس کو نکال دیا جائے. بٹ
the law is so clear کہ صحیح آپ کے سامنے اس کیمروز کے سامنے ایک بندہ دوسرے کو گولی مارتا ہے، گولی مارنے والا بالکل پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے صحیح سر. یا اگر گورنر میں ہے، اس کے پاکستان خلاف پیپلز پولیس پارٹی نہیں کی کر بات کروں تو انہوں نے اس ملک کو کانسٹیٹیوشن دیا. آج پیپلز پارٹی کی مدد سے ہی، ان کی سپورٹ سے ہی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری چیز کو کہ کیا یہ وقت کی ضرورت تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کو امینڈمنٹس میں سپورٹ کرنا چاہیے، یا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہی ٹھیک تھا؟ دیکھیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن بڑا بیلنسڈ کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں اب فار انسٹنس یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چینجز نہیں آنے چاہیے، یو کین ناٹ چینج، شوڈ ناٹ وہ 2/3 میجورٹی ہو تو کر ہی سکتے ہیں. اب یہ انلیجیٹمیٹ ہوگا گو، اور یہ آئندہ عدالت کسی وقت یہ اس کو سارے کو ایگزامن کر سکتی ہے کہ لیجیٹمیٹ ہوا کہ نہیں. 26ویں ترمیم جب تھی اس وقت وہ چیلنج ہو گئی تھی. اس وقت اس کو اس میں پٹیشن ایسی آئی تھی سپریم کورٹ میں جن میں ان کو وہ کر دیا گیا تھا، کالعدم قرار دلوانے کی درخواست کی گئی تھی. اب وہ چل رہی ہیں، اب وہ پینڈنگ ہے. صحیح پہلے یہ اگر اس میں سے ہم اس کو آئینی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان پٹیشنز کا بالکل وہ ججز فیصلہ کریں جو اس وقت سپریم کورٹ کے ججز تھے اس وقت، صحیح اور وہ بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے. بالکل اب دوسرا یہ کہ وہ اگر فرض کرو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا 26ویں آئینی ترمیم ہے یہی غلط ہے. صحیح سر، بہت شکریہ سر. حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کو سینٹ میں پیش کیا تو اپوزیشن جماعتوں نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا. اپوزیشن جماعتوں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کو 27ویں آئینی ترمیم کی کون سی شق پر اعتراض ہے، اور یہ جماعتیں 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے کیا کرنے جا رہی ہیں، یہ سب جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف سینیٹر ہمایوں محمد. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی جائے تو اس پہ بھی پی ٹی آئی آن بورڈ نہیں تھی، مخالفت بھی کی. اب 27ویں آئینی ترمیم ہے، یہ بھی آ گئی ہے، اس میں ڈفرینٹ ابھی چینجز بھی ہوں گے. ایک طرف سے اپوزیشن نے ایک ملک گیر احتجاج بھی آج کیا ہے، کر بھی رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. پی ٹی آئی کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ترمیم کو، اور کس طرح سے آپ کی جماعت اسے اپوز کر پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. اب پاکستان تحریک انصاف کیوں 26ویں ترامیم کے خلاف تھی؟ کوئی وجہ ہوگی نا. اب وہ وجہ یہ تھی کہ اس میں ہم جوڈیشری کو ان لوگوں نے ٹوٹلی ڈسارم کر دیا. اس کے جو چبانے والے دان تھے، جس سے چھوٹا موٹا، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی جوڈیشری بہت اچھی تھی، ہماری جوڈیشری میں پہلے بھی پرابلم تھے. اس میں جس طریقے سے ججز کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا اپنے چیمبر سے ادھر ادھر، بہت زیادہ نیپوٹزم ہوتی تھی. لیکن اب تو ہم نے یہ کر دیا کہ اب ٹوٹل کنٹرول میں دے دیے ان دا ہینڈز آف ایگزیکٹو. اب ایگزیکٹو اپنی مرضی سے لوگوں کو لگا سکتے، اپنی مرضی سے نکال سکتے، اپنی مرضی سے ان کو دائیں بائیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم اس جو ترامیم تھی 26ویں ترامیم اس کے خلاف تھے. اب آ جاتے 27ویں ترامیم، اس سے آگے کی بات ہے. وہ اسی چیز کو آگے لے کر جاتی ہے، اسی سے بات کرتی ہے، اور اس میں دو چیزیں ہیں. ایک بیسک کنٹرول ہے، دوسرا تھا کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے اندر کچھ چیزیں. دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو چینج ہونی چاہیے، جس کے اندر ٹویٹس ہونی چاہیے. ہم لوگوں نے جب کام کیے تو اس میں پتہ چلا ہے کہ واقعی یہ پرابلمز ہے، یہ پرابلم نہیں ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو کنسنٹریشن آف پاور ہے وہ ایک جگہ پہ جا رہی ہے. اس چیز کے اندر بیلنس لانا چاہیے. اور پلس یہ جو جوڈیشل جو ہم جو کورٹس بنا رہے ہیں، یہ کورٹس ایک قسم کا جو پہلے تجربہ ہوا تھا پچھلے 1 سال میں، وہ تھا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا. کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو تجربہ تھا، جس کو ہم پائلٹ اسٹڈی کہتے ہیں، اس میں یہ ہوا تھا کہ اس 1 سال میں جتنے بھی کیسز آئے ہیں وہ سارے کے سارے گورنمنٹ جیت گئی ہے. اب یہ یاد رکھیں، جو کانسٹیٹیوشن کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ مینلی گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں، لوگوں کے. جب گورنمنٹ جن ججز کو لگا رہی ہے، اور اگر اس کانسٹیٹیوشن میں ایک اور چیز وہ کر رہے ہیں، آپ سوچئے کہ جب میں ایک جج کو لگا رہا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں یار تم یہاں سے لاہور سے چلے جاؤ کوئٹہ،
وہ کہتے ہیں یار میں کوئٹہ نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے اس کو ریٹائر کر رہے ہو. صحیح. اگر میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ تم ادھر سے ادھر چلے جاؤ، وہ نہیں کر سکتا، یا جو چیزیں اس کے اوپر میں جبرن کر رہا ہوں وہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے اس کو میں ریٹائر کروں. دے ول بی کنسیڈرڈ ریٹائرڈ. آپ مجھے بات بتائیں، وہ کون سے کتنے ایسے جج ہوں گے جن کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ وہ پھر بھی اصول کے خلاف، اصول کے حق میں کھڑے رہے؟ ان کو تو سب آپ ریٹائر کر دیں گے جبرن، صحیح. سر کیونکہ وہ اس کے خلاف نہیں جائیں سوری گے. ٹو انٹرپٹ یو، میں یہاں پہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب جج ایک اوتھ اٹھاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گا، تو فیصلے وہ ایگزیکٹلی نا، جب آپ نے آئین کو بدل دیا. دیکھیں، جب میں آئین میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ پریزیڈنٹ جو ہے وہ چوری کرے، وہ ڈاکہ ڈالے، وہ قتل کرے، اس کو آئینی تحفظ ہے، جو کہ ہمارے آرٹیکل 1 اسلام کی روح کے خلاف ہے. ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو قانون ہے سب کے لیے ہے، اور ایون اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو ان کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے. یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پریزیڈنٹ جس کے اوپر آلریڈی کیسز ہیں، مطلب اس کے اوپر فیک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ سارے ہیں، اب آپ اس کو تا حیات، مطلب آپ کا بس چلے تو اس کو قیامت تک وہ کر سکتے ہیں. سر یہاں پہ یہ لوگ اس کو تحفظ دے میں رہے ہیں. یہاں پہ ایک ویسے اپنی ایک آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس وقت آپ کی جماعت ہے، خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ فیک کیسز ہیں، وہ اس طرح سے کیسز نہیں ہیں. یہ ہر دفعہ ہوتا ہے، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت جاتی ہے، نئی آنے والی حکومت ایسے ایسے کیسز بناتی ہے توشہ خانہ کے، وہ کیسز بنتے ہیں جو آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں بندہ ایسا، لیکن اس پہ ایسے کیسز بن جاتے ہیں. تو شاید یہ اس کی امیونٹی، یہ اس کی ایک امیونٹی ہو. نہیں لیکن کرمنل کیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، توشہ خانہ کے رولز پڑھ لیں. توشہ خانے میں 2 رولز ہیں. ایک رول ہے کہ آپ کیا چیزیں لے سکتے ہیں. اب وہ اس میں آپ اس کو کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، دیٹس اے پروسیجرل پرابلم. ایک ہے کہ آپ گاڑی اور جو اینٹیکس ہے وہ آپ لے نہیں سکتے. بالکل اب جس چیز نے گاڑی لی ہے اس کے اوپر تو کوئی کیس نہیں بنا. صحیح. اب آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ یار اس نے یہ چیز لے کر بیچ دیا، یا یہ چیز لے کر وہ کر دیا، یا اس کو کم، اس کو وہ کم زیادہ کرنا وہ تو آپ کے کیبنٹ ڈویژن کا کام ہے. یہ ساری صحیح. چیزیں پھر ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی لے کر بیچ دیتا ہے، اٹ کین بی این ایتھیکل ایشو، اٹ کین بی اے مورل ایشو، بٹ اٹ از ناٹ اے کرمنل ایشو. نمبر 2، درست. میں اس لیے کہتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر کیسز ہے. دیکھیں، ایک کیس جو تھا عدت کا، مسلمہ میں آج تک اتنا گھٹیا کیس کبھی ہوا ہے؟ اور No اس doubt. جج کے اندر اتنی ہمت کہ اس نے اس کیس میں ان کو سزا دے دی. مطلب اس قسم کے ججز بھی پاکستان، مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے گھر والے اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں ایز اے جج. بالکل اس سر، کے گھر یہ والے ایک دیکھتے نو ہیں. ڈاؤٹ یہ ایک بہت گھٹیا اچھا، اب کیس تھا. دوسری چیز اس کو چھوڑ دیں، میں ابھی آ جاتا ہوں، اگلے میں آ جاتا ہوں. 190 ملین پاؤنڈز کے اوپر آ جاتا ہوں. 1 روپے اس میں سے کہیں گئے نہیں، یہ حکومت نے پیسے لے لیے، حکومت نے اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا. 1 انچ جگہ کسی کے نام پہ نہیں گئی ہے، ادھر ہی پڑی ہوئی، وہاں پہ یونیورسٹی ہے. اور اس جگہ پہ وہ یونیورسٹی میں کیا پڑھانا چاہتے تھے؟ وہ یہ پڑھانا چاہتے تھے کہ جو ہمارے صحابہ اکرام ہیں وہ کس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے تھے. ان لوگوں نے، ان کو یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو یہ پتہ چلے، پاکستانیوں کے، کہ ہمارے آباء و اجداد جب آگے گئے تھے تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. تو دیٹ از واٹ دا پرابلم ہے. ٹرو سر. لیکن سر میں یہاں پہ ایک چیز جاننا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، 8 بجے یہ نعرے بھی لگائے گئے. سر کیا آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں، مطلب میں اس کو نہیں مانتا؟ آپ لوگوں کی بات کی کیا اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے؟ کیونکہ کوئی ایسی تحریک نہیں چل رہی، کوئی وکلا تحریک بھی نہیں چل رہی، عوام بھی سڑکوں پہ نہیں آ رہی. 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس ہوگی، 27ویں بھی ہوگی، اور 28ویں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں اس طرح ہے، آپ کو پتہ ہے نا، کربلا میں سب کچھ ہو گیا تھا، کوفے والے خاموش رہے تھے اور سب کچھ ہو گیا تھا. مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ اس کو جسٹیفائی کریں گی؟ آج نہیں No, کریں there گی is نا. no justification. ایگزیکٹلی. اب ہمارا پاکستان تحریک انصاف کی مثال یہ ہے کہ ہم اپنا کام کریں گے ایمانداری سے. ہم اس چیز کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ یہ دیکھیں، ایک ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی چیزیں، پولیٹیکل وچ ہنٹنگ، سارے وہ اپنی جگہ پہ ہے. یہاں پہ جب آپ ایک کانسٹیٹیوشن وچ از، اب یہ یاد رکھنا کہ کانسٹیٹیوشن پہلے جب 2013 میں جو 18ویں ترمیم کی جو ہوئی تھی، اس میں کوئی سال ایک ڈسکشن ہوئی تھی اور اٹ واز اے متفق کا آئین بنا تھا. 1973 کا جو بنا تھا وہ متفق کا تھا. اس کے اوپر کتنی بحث ہوئی تھی. یہ جو 26ویں ترامیم ہے اور اس کے بعد 27ویں ترامیم ہے، 26ویں ترامیم میں آپ یہ سمجھ لے کہ تقریباً 70% آف دا پاپولیشن کی جو جن کو انہوں نے ووٹ دیا تھا، اس جماعت نے اس کے خلاف ہوئے. تو دیٹ مینس 70% آف دا پیپل آف پاکستان تھرو دیئر ریپرزینٹیٹو
have disagreed with the constitution. یہ سوچ لیں کہ 30% اور 30% بھی اس میں زیادہ تر وہ ہیں جو کہ فارم 47 والے مینس ایکچولی دے ور ناٹ الیکٹڈ. صحیح. اب ایک ان الیکٹڈ لوگ ایک کانسٹیٹیوشنل چینج لے کر آئے، یہ ویسے ہی غلط ہے. اس کے اوپر پھر آپ یہ کریں تو یہ جو ایک قسم کا متنازع آئین ہے، ہم اس کو کیوں بنائیں؟ بالکل سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں ایک اور چیز یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی آپ کو ان تمام شکوں سے مسئلہ ہے 27ویں ترمیم کی، یا کچھ خاص ہیں جو آپ جس پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس وقت ایز آف ناؤ میں یہ سمجھتا ہوں تمام، دیکھیں بہت ساری شکیں، خاص طور پہ آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو ایک تو یہ 248 والی ہے، پھر اس کے بعد جس میں یہ 175 وغیرہ سارے جو اس کورٹ کے ساتھ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کس طرح ججز کو رکھیں گے، کس طرح نکالیں گے، یہ تو ساری ہے. باقی چیزوں کے اوپر اس کے اندر بہت ساری چیزیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اوور آل دیکھا جائے تو اس میں سے اگر آپ یہ دیکھیں تو 90% تو اس کے اندر آپ کو اسٹریٹ اوے آپ کو کہنا چاہیے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. آخری سوال میں کرنا چاہوں گی کہ 27ویں ترمیم کو روکنے کے لیے پارٹی کا کیا لاہ عمل ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا لاہ عمل یہ ہے کہ ہم لوگ آف کورس اس کو اپوز کریں گے. ناٹ دیٹ ابھی ان لوگوں نے اتنے ڈاکے ڈالے ہمارے حق پہ تھرو کانسٹیٹیوشنل بینچ کہ ہمارے ساری سیٹیں وہ وہاں سے لے کر ریزرو سیٹیں لے کر چلے گئے تھرو الیکشن کمیشن، جس کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی کو بین نہ کرے یا اس کو ختم نہ کرے، لیکن انہوں نے ختم کر دیا. اور پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اس چیز کو ویلیڈیٹ کر دیا. جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو تھرو یہ ملٹری کورٹس جس کے اوپر ہم لوگوں نے کیس کیا تھا، اور ان لوگوں نے اس کو ملٹری کورٹس کو ویلیڈیٹ کر دیا، اور ہمارے سارے لوگوں کو 10 سال 15 سال پہ اس بیسس پہ کیا کہ ایک آدمی 2 آدمی ایسے ہیں کہ جو ہر جگہ پہ موجود ہیں، کبھی وہ کیا کہہ سکتے ہیں سیٹ کے نیچے، کبھی پردے کے پیچھے ہیں، کبھی میز کے نیچے ہیں، اور پتہ نہیں کہ وہاں پہ جو 13 بندے تھے ان کو نظر نہیں آ رہے تھے. اس کی بیسس پہ ان لوگوں نے سارا کر دیا ہے. اور جج صاحب خود ہی کہتے کہ یار یہ لوگ جو گواہی دے رہے ہیں ان میں سے یہ 10 لوگ تو وہاں تھے اور 2 لوگوں کا نام جو انہوں نے لیا وہ وہاں نہیں تھے. جج صاحب خود ہی ان کو ڈسکریڈٹ کر کے اور پھر یہ کر رہے. تو اس قسم کی جب چیزیں ہوں گی اور ہماری سارے نمبرز انہوں نے چوری کیے ہیں تو پھر ہم وہی کر سکتے ہیں ایک ابابیل کی طرح. میں اپنے حصے کا پانی بیچ میں ڈال سکتا ہوں، کم از کم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جی میں نے کوشش کی اپنی پوری. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا تیسرا دور ناکام ہو گیا ہے. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی افغان طالبان حکام کے غیر لچکدار رویے کے باعث ہمسایہ ممالک کے درمیان دیر پا امن کی تمام کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی. وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق مذاکرات کے اگلے مرحلے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. تاہم آج ایران نے پاک افغان کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے. دوسری طرف پاکستان کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا مؤثر اور سخت جواب دیا جائے گا. تاہم جب تک افغانستان کی جانب سے سیز فائر برقرار ہے، پاکستان بھی امن کی پالیسی پر قائم رہے گا. مذاکرات کے دوران کب کیا ہوتا رہا اور آخر مذاکرات ناکام کیوں ہوئے، یہ سب جانیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹرکی سے ایشیا ون کے بیورو چیف انس ملک. بہت شکریہ انس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ اس وقت ٹرکی میں موجود ہیں، آپ نے یہ ساری سچویشن خود دیکھی ہے، فزیکلی آپ وہاں موجود تھے. آخر ایسا کیا ہوا کہ جو ڈیڈ لاک تھا یہ برقرار رہا؟ کہاں پہ مذاکرات ناکام ہوئے اور یہ کس کی غلطی سے ہوئے؟ بہت بہت شکریہ سوزین فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، وہ تو ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے کی وجہ سے خراب ہوئے، اور وہ طالبان کی ہٹ دھرمی تھی. وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. پاکستان کی جانب سے ایک جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم میکانزم جو ہے وہ پرپوز کیا گیا تھا، جو کہ ایک بہت کمپریہنسو پلان تھا. وہ کمپریہنسو پلان اس لیے تھا کہ اگر میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دوں، اس میں یہ تھا کہ جی روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو آپریشنز کیے جائیں گے اس کی ڈیٹیلز شیئر کیے جائے، واچ لسٹ ہونی چاہیے، کیس نمبرز ہونے چاہیے، فوٹوز ہونے چاہیے، ایک ہاٹ لائن کا قیام آنا ہونا چاہیے، ریپلے آپشن CCTV اسٹیبلش ہونی چاہیے، سرویلنس کیمرز ہونے چاہیے. اسی طرح ایک لیگل ڈیسک ہونی چاہیے اقوام متحدہ کی جو ریفیوجیز ہیں ان کے لیے، اور ساتھ میں جو گرین لینز جو تھیں RFID کے ساتھ، تاکہ جو تجارت ہے اس کا عمل نہ رک سکے. اس کے لیے ایک بڑا کمپریہنسو پلان پاکستان کی جانب سے دیا گیا.
ویریفائبل میکینزم. لیکن صحیح. افغان طالبان کی جانب سے نہ صرف اس میکینزم کو رد کیا گیا بلکہ اس کے کاؤنٹر میں جو انہوں نے اپنا پروپوزل دیا وہ تو سالسین کے بقول اتنا مضحکہ خیز تھا کہ اس کے اوپر بات کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا. سوزین صحیح صحیح. تو مجھے بتائیے گا کہ اگر پاکستان کی تو شروع سے ایک پیسفل نیچر رہی ہے, ہمیشہ امن کی بات کی ہے, یہ افغانستان کے جو لوگ ہیں یا یہ لوگ جن جو اس وقت مذاکرات میں موجود تھے, جو ان کے جتنے بھی ان کے ریپرزینٹیٹیوز آئے ہوئے تھے, وہ کس کی سپورٹ پہ اتنا سب کچھ کہہ رہے تھے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ نہ ان کے پاس ایسی فوج ہے, نہ ایسے ہتھیار ہیں, نہ ان کے پاس ہمارے جیسا جو ایک انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ ہے, نہ ان کے پاس وہ ہے. ریسنٹلی ہم نے اپنے سے کئی بڑے دشمن کو شکست دی ہے, تو کس کی سپورٹ پہ اتنا کانفیڈنس ان میں آیا ہوا ہے؟ دیکھیں وہ ایک ایلوژن میں تھے اور وہ ان کا ایلوژن ان کی ہسٹری کی بنیاد پہ رہا ہے اور وہ اس بات کو سمجھنے سے بالاتر ہیں کہ اب وہ اپنے نیبر کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی مولنے پہ اور یا دشمنی لینے کے لیے کوشاں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ طالبان جس گمان میں تھے وہ گمان بار بار سالسین کی جانب سے ان کا ختم کرنے کی کوشش کی گئی, یہ امپریشن ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ ایک کوئی بڑی فورس ہیں, کہ آپ کوئی ملیشیا ہیں. اور پاکستان جو سالسین تھی ان کی جانب سے بارہا یہی بات کہی گئی کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے. اور سالسین یہاں تک کہ جب اوپننگ سیشن تھا تو ایک سالس کی جانب سے یہاں تک بھی بات کی گئی کہ طالبان کو کہ وہ خود جو ہے وہ ثالث ملک خود سرحد پار دہشت گردی کا شکار رہا ہے, اس لیے وہ پاکستان یا کسی بھی جانب سے جو کنسرنز ریز کیے گئے ہیں اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے. لیکن طالبان جو ہیں وہ ایک مین مانو کی رٹ پر ہی تھے. صحیح. ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹرکی نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا, قطر نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا, اب ایران کی طرف سے بھی آفر آ گئی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا. جو ایران کے فورن منسٹر ہیں ان کی اسحاق ڈار صاحب سے فون پہ بھی بات ہوئی ہے. اگر ٹرکی کی طرف سے نہیں وہ ثالثی مطلب کچھ ہو سکی, کوئی بات نہیں بن سکی, قطر کی طرف سے نہیں بن سکی, ڈو یو تھنک کہ ایران کوئی پازیٹیو کردار ادا کر سکے گا اور یہ جو کسی الوژنز میں ہے افغانستان کی سائڈ سے ان کی الوژن یا ڈیلوژن ختم ہوگی؟ دیکھیں پہلے تو یہ کہ ترکی کا کردار یہاں ختم نہیں ہوا ہے. آنے والے ہفتے میں جو کہ اب ہفتہ پیر سے شروع ہوگا, اس ہفتے کے اندر ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان, ترکیہ کے وزیر دفاع اور ترکیہ کے جو سربراہ ہیں انٹیلیجنس کے ابراہیم کالن, یہ تینوں پاکستان کا دورہ کریں گے. ایسا بتانا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کا. انہوں نے ترکیہ کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے انادولو اس سے بات کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے معاملے کے اوپر ہی وہ یہ تینوں جو کلیدی رہنما ہیں, جو امپورٹنٹ لیڈرز ہیں, وہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مذاکراتی عمل ریوائیو ہو سکے. پہلی بات. دوسرا یہ کہ آپ نے جو تہران کی بات کی, سید عباس عراقچی کی, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تہران ہی وہ واحد جگہ تھی جہاں پہ NRF جو ریزسٹنس تھی, احمد مسعود, ان کے احمد شاہ مسعود کے بیٹے فرزند جو احمد مسعود ہیں, ان کی افغان وزیر خارجہ, افغان طالبان کے وزیر خارجہ سے 2023 کے مارچ میں ملاقات ہوئی. تو تہران چاہتا ہے کہ وہ ایک لیوریج اپنے ایکسرسائز کرے کیونکہ وہ پورے اس پروسیس سے لیفٹ آؤٹ تھا. ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید اپنا لیوریج پل کر سکتے ہیں. ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے کیونکہ اونرز جو ہے وہ طالبان کے اوپر لائے کرتا ہے. صحیح. اب یہ جو سیز فائر ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ سیز فائر برقرار رہے گا یا اس میں کچھ چینجز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اگین اس بات کی بھی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف افغان طالبان پر بنتی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر برقرار رہے تو ان کو تحریک طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہ جو افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں ان کو لگام دینی ہوگی. اگر تو وہاں سے افغانستان کی جانب سے دراندازی اور سرحد پار دہشت گردی کا سلسلہ جاری رہے گا تو پھر سیز فائر کو کنٹینیو کرنے کا پاکستان کے پاس کوئی جواز نہیں, کیونکہ انٹرنلی بھی پاکستان کے اوپر کافی زیادہ پریشر ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا آئے دن پاکستان میں دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں جس میں معصوم شہریوں اور جو ہمارے بہادر سپوت ہیں وہ اپنی جو ہے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو سیز فائر کا جو کمپلیٹ اونرس ہے وہ صرف اور صرف ذمہ داری سیز فائر کو چلانے کی وہ صرف اور صرف افغان طالبان پر لائی کرتی ہے. تو یہ کچھ بھی اس وقت پیس نہیں چاہ رہے, یہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں. بالکل. افغان طالبان بظاہر تو نہیں چاہتے کہ کسی نہ کسی طرح یہ اسٹیٹس کو مینٹین رہے اور اسی لیے وہ ڈائیورشنری اور ڈیفلیکشن ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. لیکن دنیا جو ہے ان کی ڈائیورشنری اور ڈیفلیکشن ٹیکٹکس کو سوئی تھرو کرتی ہے. دا ریزن ہم نے دیکھا کہ جو سالسین ہیں وہ بھی بڑا پریکٹیکلی
پاکستان کے جو موقف تھے اس کو سبسکرائب کرتے اور بارہا اس کو ریپیٹ بھی کرتے اور طالبان پر زور دیتے کہ وہ اپنی پوزیشن سے ہٹیں اور ریٹن ایگریمنٹ کی طرف، ریٹن گارنٹی کی طرف آئیں، جو کہ پاکستان کی کور ڈیمانڈ ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ یہ ایز اے پراکسی یوز ہو رہے ہیں، شاید فیوچر میں ہوں گے بھی، سب کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ملک جو پاکستان سے بہت بری ان کو مات ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ اس ملک کی باتوں میں آ کے اگر ہمارے ساتھ یہ وانٹ ٹو میسڈ اپ ود اس، یہ انہیں کون سمجھائے گا؟ یہ کس طرح سے اس مطلب پھر وہی بات کہ اس ڈیلوژن سے انہیں کیسے باہر لایا جائے گا، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے۔ دیکھیں یہ فائدہ نقصان والی بات تو ان کے خود سمجھنے کی ہے۔ پالیسی میکرز اور مختلف صارفین جو ہیں وہ اپنی کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور یہ کوشش کی گئی ہے۔ یہ کوشش صرف ترکیہ اور قطر کی جانب سے نہیں کی گئی، بلکہ مختلف گلف ممالک اور خطے کے دیگر ممالک جو ہیں ان کی جانب سے کی گئی ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے اس میں متحدہ عرب امارات ہو، چاہے اس میں چین کا کردار ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی طالبان کا یہ ایک بدگمانی ہے ان کی، کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی، اور ان کے اپنے کیونکہ اس میں فائنینشیل سٹیکس آ جاتے ہیں، اگر وہ پراکسی کے طور پہ چلیں گے تو ان کو پیسے کی سپلائی آتی رہے گی۔ وہاں طالبان کی انٹرنلی ڈویژن حالات خراب ہیں، حالات وہاں پہ نارمل ہے نہیں، ریزسٹنس بڑھ رہی ہے، اور خواتین بچوں کو وہ حقوق دیکھ نہیں رہے، سیکیورٹی کا مسئلہ وہاں پہ بڑا چلا جا رہا ہے۔ تو ان کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ ڈیفلیکٹ اور ڈائیورشن کے ذریعے وہ یہی سب سے آسان کام ہے کہ ہر چیز پاکستان پر بلیم کر دی جائے، یا پاکستان کے خلاف جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ افغانستان میں جو ہے اس کو رائل اپ کر کے اپنی ریلیونسی کو کنٹینیو کروا سکیں، اپنی لیجیٹیمیسی کو بھی، اپنی قبضے کو بھی وہ لیجیٹیمائز کروا سکیں۔ بہت شکریہ انس ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔